مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے، آپ جیسے انسان سے محبت کی میں نے دل کر رہا ہے اپنی جان لے لوں۔ وہ تکلیف سے جی دو باسم پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے مومل؟ ہوش میں تو ہو تم، یہ کیا بول رہی ہو؟ وہ پھر سے اس کے نزدیک ہوتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامنے لگا تو وہ پھر سے اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ باسم نے بہت ضبط سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ آپ نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کی، میں نے ہلکی ہاتھ مجھے اپنایا۔ جب میری شادی ہونے والے دن میری شادی ٹوٹ گئی تو آپ نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کی تاکہ میں زمانے بھر میں رسوا نہ ہو جاؤں، آپ کے خاندان کی عزت نہ خراب ہو، لوگ باتیں نہ بنائیں۔ وہ چیختی ہوئی آہر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مومل، ایسا کچھ۔ وہ اپنی صفائی دینے لگا پر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ غلط فہمی سے تو میں اب نکلی ہوں، میں بھی کتنی پاگل تھی جو یہ سوچ بیٹھی کہ شاید آپ مجھ سے پیار کرتے تھے پر اس کا اظہار نہ کر سکے تو مجھے کسی اور کا نہ ہونے دیا، مجھے اپنا نام دیا۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں آج تک۔ وہ پیار محبت وہ سب تو محض ایک ڈرامہ تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ زمین پر گری تڑپ تڑپ کر روتی باسم کا دل دہلا رہی تھی۔ تم بہت غلط سمجھ رہی ہو مومل، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ جان گیا تھا کہ ہر حقیقت سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اب آپ کا بہت شکریہ، جتنی حقیقت جان چکی ہوں میرے لیے اسے ہضم کرنا ہی بہت مشکل ہے، اس سے زیادہ جاننے کی مطمئن نہیں ہوں میں، درستی سے کہتی وہ ایک دم اٹھی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی، جبکہ باسم اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا، اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر دیکھا، پریشان ہو بیٹھی۔ اٹھنے سے ایک دم کمرے میں شدید درد اٹھا تھا، خود کے ساتھ ہوا حادثہ یاد آیا تو ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساتھ اپنے پیٹ پر گیا تھا۔ اپنے وجود کے ساتھ جڑے وجود کو محسوس کر کے اس نے گہری سانس بھری، آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے تھے۔ خود پر کسی کی گہری نظر محسوس کر کے اس نے نظر گھما کر دیکھا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر نوریہ بونج کی رہ گئی، کوئی اور ہوتا تو اسے نہ پہچانتا پر وہ اس کی روح کے ساتھ تھی، کیسے نہ پہچانتی۔ سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ چادر کندھوں پر پھیلائے، پیروں میں کالی پشاوری چپل پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ ہر وقت پونی یا جوڑے میں بندھے رہنے والے شانوں تک آتے لمبے بال اس وقت فوجی کٹ میں موجود تھے۔ گھنی داڑھی مونچھوں کی جگہ ہلکی داڑھی اور گھنی مونچھیں اسے اس راجا سے بالکل مختلف بنا رہی تھی جو 1 سال سے نوریہ کے ساتھ تھا، پر وہ اپنی اس حالت میں نوریہ کو وجاہت کا شہکار معلوم ہو رہا تھا۔ ہر روپ میں ہی یہ شخص مکمل ہے اور صرف میرا۔ نوریہ کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی تو وہ اسے ڈبڑ کر چپ کروا گئے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا، مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا پر وہ اسے دیکھنے میں اس قدر مہوی تھی کہ اس کا قریب آنا محسوس ہی نہ کر سکی۔ ہوش میں تو تب آیا جب وہ اس کے پیچھے موجود برپا اس کے دونوں طرف ہاتھ جمائے اس پر جھک گیا۔ راجا اس کے ساتھ تیور دیکھا، اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی، وہ مزید جھکتا اس کے کان کے لو دانتوں تلے دبا گیا تو نوریہ سسک اٹھی۔ راجا وہ سسکی، اس کی قمیض کا کالر دونوں ہاتھوں میں دبوچ کی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی نوریہ مرتسم یزدان کہ آپ اپنی اور میرے بچے کی جان خطرے میں ڈالے۔ کان کے لو پر اس کی دانتوں کی گرفت اور گردن پر پڑتے اس کے گرم سانسوں کو محسوس کرتے نوریہ کا سانس اٹکنے لگا۔ میں تو بس آپ کی ہاتھ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ ایک دم اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کے لمس میں شدت محسوس کرتی نوریہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ جب وہ کافی دیر پیچھے نہ ہٹا تو وہ سانس لینے تک دو کرتی، اس کے کندھے پر ہاتھ مارنے لگی تو وہ پیچھے ہٹا، اس کا روح سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ بہت غلط کیا آپ نے میری جان، بہت غلط۔ اس کے لہجے میں چھپے شکوے پر نوریہ تڑپ اٹھی پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بہت غلط کیا آپ نے میری جان، بہت غلط۔ اس کے لہجے میں چھپے شکوے پر نوریہ تڑپ اٹھی پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا نوریہ تیزی سے باہر سے اترتی، اس کے پیچھے لپکی، اسے کالر سے تھام کر اس کا روح اپنی طرف کر گئی۔ وہ جو اس کی حرکت پر انجان تھا ایک دم جھٹکے سے اس کی طرف مڑا، اس سے پہلے کہ اسے ٹکرا کر نوریہ نیچے گرتی وہ ایک دم پھرتی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے دونوں مضبوط بازو اس کے گرد حمال کر گئے۔ نوریہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے دھڑکنیں مرتسم کے سینے میں مدغم ہونے لگی۔ وہ کچھ سنبھلی تو مرتسم آنکھوں میں تیش کا سمندر لیے اسے خود سے الگ کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام گیا۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ، آخر کب عقل آئے گی؟ کبھی تو کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے، کوئی بھی کچھ بھی کیسے آپ تصدیق کیے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کرنے نکل پڑتی ہیں؟ آپ کو میرے علاوہ ہر انسان کی بات پر یقین ہے؟ کیوں نوریہ، آخر کیوں؟ آپ جانتی ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ غصے سے اسے جھنجھوڑ گیا۔ میں جانتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے راجا، وہ کپکپاتی آواز میں کہتی اس کے سینے میں سا رکھے پھر کر رو دی تو مرتسم لب بینچ کا غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے آپ سے نوریہ،
شوہر سے چپ کا غیر مرد سے رابطہ رکھنے کو غلطی نہیں گناہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کاردار آواز پر نوریہ طرف کا اس کے سینے سے سر اٹھاتی بہتی ہوئی آنکھوں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں راجا، ہمارے بچے کی قسم، میری نیت غلط نہیں تھی، نہ ہی میں آپ سے بے وفائی کا سوچ سکتی ہوں۔ آپ سے بے وفائی کا سوچنے سے پہلے میں اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، مرتسم اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے باقی ایماندار الفاظ پی گیا۔ اس کے لمس میں جارحانہ پن محسوس کیے، وہ مزاحمت کیے بغیر سختی مندے اس کے رحم و کرم پر کھڑی رہی۔ اسے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرتے دیکھا مرتسم اس کا خیال رکھتے خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹتے ہی نظریں سیدھا اس کے چہرے سے ٹکرائی جہاں وہ سرخ رنگل لیے آنکھیں باندھ کیے کھڑی لرز رہی تھی، جبکہ دونوں ہاتھ اس کی شرٹ پر جمے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کے بھاری وجود کو اپنی باہوں میں بڑھ کر بیٹھ کی طرف بڑھا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس پر جھک گیا۔ وہ اشک بڑی آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر چاند بال اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹتا اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے وجود کے گرد باندھ کر سکون محسوس کرتا تھکی تھکی سانسیں ہانچ کر گیا۔ بہت تھکا دیا آپ نے مجھے، آپ کی غیر موجودگی مجھے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنی مشکلوں سے دوائی مانگ مانگ کر آپ کو حاصل کیا ہے۔ آپ کا ہجر وہ حسارت ہے جو پوری زندگی میری کمر سیدھی نہ ہونے دیتا، پر اللہ مجھ پر مہربان ہوا اور آپ مجھے عطا کر دی گئی۔ آپ کی وصال نے میری زندگی کے تمام محرومیوں کو کہیں پردہ پوش کر دیا۔ مرتسم یزدان حسن کے لیے نوریہ مرتسم کا ساتھ ایک نعمت ہے، ایسی نعمت جس کی پوری زندگی بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے اپنے میٹھے الفاظ اس کے کانوں میں اتارتا وہ اس کی دھڑکنیں معمول سے بڑھا گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے نوریہ کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ کیا مطلب، کون سی دوائیں، کون سا ہجر؟ نوریہ نے اپنی گردن ہلکی سے موڑ کر اس کی طرف دیکھتے سوال کیا تو اس قدر قربت پر بوکھلا کر پھر سے رخ موڑ کی اس کی ادا پر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ہجر کی تکلیف سے وصل کی راہ تک ایک داستان ہے میرے پاس۔ کیا آپ وہ داستان سننا چاہیں گی؟ والدین کے لاڈلے کی زندگی کے محرومیوں میں کہیں ایک کہانی میرے پاس، اور کیا آپ وہ سننا چاہیں گی؟ کیا آپ سننا چاہیں گی مرتسم یزدان حسن کو راجہ بننے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا آپ سننا چاہیں گی کہ نوید کا حشر اور پھر حشر سے راجہ تک کا سفر کیوں کر کٹا؟ کیا آپ یہ سب سننا اور جاننا چاہیں گی؟ اس کے گال پر جھولتے آوارہ لڑک کو انگلی سے لپیٹ کر سرگوشی میں بولتا وہ اسے کسی ٹرانس میں لے گیا جس کے زیر اثر وہ اس بات میں سر ہلا گی۔ ہاں میں سننا چاہوں گی، وہ پرجکین لہجے میں بولی تو مرتسم نے گردن ہلاتے بولنا شروع کیا۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ کہتی ہچکیوں سے رونے لگی تو اس کی طبیعت بگڑنے کے خیال سے ذہن کا رنگ سفید پڑنے لگا، پر ساتھ ہی ذہن کے پردوپا لہراتا ایک جملہ تیر بن کر اس کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، تو کیا واقعی دوریا اپنی پہلی محبت آج تک نہیں بھول سکی؟ کیا آج بھی دوریا شاہ کا باسم افریدی کے لیے دھڑکتا تھا دل؟ وہ لب بینچ کا آنکھیں سردی سے باندھ کر اپنا چہرہ جھکا گیا، ایک آوارہ آنسو اس مضبوط انسان کے کالوں پر بہت تیزی سے اس کے بیڈ میں جذب ہوتا۔ اتنے مجمع میں اس کی ذات کا برم رکھ گیا، پورا مجمع خاموش ہو چکا تھا۔ اس پیارے سے انسان کی محبت کے جواب میں ملنے والا انکار ہر کسی کو دکھی کر گیا تھا۔ میں کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہوں، میرے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں، یہ بھی نہیں جانتی کہ اگلا سانس بھی لے سکوں گی کہ نہیں۔ ایسے میں کسی طرح میں اس انسان کا ہاتھ تھام لوں جو صرف محبت کے لائق ہے، وہ محبت جو میری ساتھ سے نہ اسے کبھی مل سکی اور نہ کبھی مل پائے گی۔ ایک مرتا ہوا انسان کسی کو کیا امید کی ڈور تھما سکتا ہے؟ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی زین۔ وہ اپنی ذات کو لے کر بے حد شفاق ہو رہی تھی۔ اس کی بار بار مرنے کی گدائیں سن کر زین نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس بے رحم کی آنکھوں میں جھانکا جو اپنے الفاظ سے ہی اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ اس کی گود میں پڑے، اس کے پیلے پڑتے لرزے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ واقعی آپ اس قدر پر امید ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، پر کیا آپ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ میں آپ سے زیادہ جی سکوں گا؟ کیا آپ پرجکین ہیں کہ میری زندگی آپ سے زیادہ لکھی ہے اوپر والے نے؟ بتائیے۔ وہ اس کے کندھے پر گرفت ست کرتا بولا تو وہ روتی ہوئی سر نفی میں ہلا گئی۔ موت کا وقت سب کا مقرر ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی، ہماری زندگی کو ڈور اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہی جانتا ہے کس کی کتنی زندگی ہے۔ کیا آپ کا ایمان اس قدر کمزور ہے؟ آپ اس پاک ذات سے مایوس ہو چکے ہیں؟ مجھے بس ایک بات کا جواب دیجیے، ہر بات بھلا کر صرف ایک بات کا جواب دے۔ کیا میری اتنے عرصے کی محبت بھی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ بنا سکی؟ کیا آپ کو میرا ساتھ ناگوار لگتا ہے جو آپ مجھے اپنانے سے کترا رہی ہیں؟ اس کے پرشکوہ آنکھوں کے سوال پر وہ پھر پھر کر رو دی۔ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے زین، میں نہیں چاہتی میرا چند لمحوں یا چند دنوں کے ساتھ آپ کو مار کر روک دے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔
اس کے الفاظ ذہن پر بجلی بن کر نازل ہوئے تھے۔ دنیا اس سے محبت کرتی تھی، ذہن گردیزی سے۔ یہ حقیقت تھی یا محض کوئی خواب؟ ایک حسین خواب؟ دنیا کہ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دے بس۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا شدت سے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی پھر سے رو دی۔ ذہن نے اس کے کندھے سے اپنے ہاتھ ہٹائے، اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجمع میں خوشی سے چیخو پکار مچ گئی۔ ہسپتال کا گارڈ 2 دفعہ کا منع کر چکا تھا، پر اثر کس کو ہو رہا تھا؟ دنیا کے پاس سے اٹھیا ذہن دنیا کے والدین کی طرف گیا جو پیچھے ہی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے کچھ بھی جاننا مشکل تھا۔ ذہن کا دل ضرور سے دھڑکنے لگا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ گلا کھنکھاتا ان کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ انکل آنٹی، میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، انہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں کی کتنی زندگی لکھی ہے، پر جتنی بھی سانسیں باقی ہیں میں چاہتا ہوں وہ باقی ماندہ سانسیں ہم ایک دوسرے کی سنگت گزاریں۔ زندگی کے آخری لمحوں تک میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نبھاؤں گا اور اتنا ہوش رکھوں گا کہ لوگ رشک کریں گے۔ پلیز مجھے نا امید مت لوٹائیے گا، میں بہت امید سے آپ کے آگے دامن پھیلا رہا ہوں۔ مجھے زندگی کی نوید سنا دیں۔ گھٹنے کے بل بیٹھ کر دنیا کی والدہ کے دونوں ہاتھ تھام کر دنیا کے باپ کی طرف دیکھ کر التجا کرتا وہ ان دونوں کو اس قدر مجبور کر گیا کہ انہیں ماننی ہی پڑی۔ ہمیں منظور ہے اپنے والدین کو بلاؤ تاکہ دنیا کے کچھ صحت یابی کے بعد باقی معاملات طے کیے جا سکے۔ دنیا کے والد کے بعد پر جہاں ذہن سرشاری سے جھوم اٹھا وہیں والدین کے ذکر پر اس کا روشن چہرہ تاریک پڑ گیا۔ انکل، میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے میرے بچپن میں، وہ میرے والد دوسری شادی کر چکے ہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ فیملی کے نام پر ایک اچھا دوست ہے بس، اور اس کی فیملی کو ہی آپ میری فیملی سمجھو، اور میں چاہتا ہوں آج اور اسی وقت ہمارا نکاح ہو تاکہ جلد از جلد میں خود دنیا کے علاج کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اس کی بات پر دنیا کے والد نے کچھ سوچتے سر ہاں میں ہلایا تو دنیا حیرت سے ذہن کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ہسپتال کے گارڈز نے وہاں آकर سختی سے سب کو وہاں سے جانے کا بولا تو اس منظر کا بھرپور مزہ لیتی عوام منہ بناتی اپنے راستے ہو گئی، جبکہ ذہن گردیزی فون جیب سے نکالتا گواہان کا انتظام کرنے لگا، ساتھ ہی دنیا کی طرف بڑھا تاکہ اسے کمرے میں لے جا سکے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہسپتال کے بستر پر کینسر جیسے مریض کے آخری سٹیج پر کھڑی ایک دلکش سہارا اس حسین مرد سے نکاح میں بندھ گئی جو اس سے پہلی نظر کی محبت کر چکا تھا اور اب گوڈے گوڈے اس کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم بہت غلط سمجھ رہی ہو مومل، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ جان گیا تھا کہ ہر حقیقت سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ کا بہت شکریہ، جتنی حقیقت جان چکی ہوں میرے لیے اسے ہضم کرنا ہی بہت مشکل ہے، اس سے زیادہ جانے کی مطمئن نہیں ہوں میں، درشتی سے کہتی۔ وہ ایک دم اٹھی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی، جبکہ باسم اسے آوازیں ہی دیتا رہا کہ ڈریسنگ روم میں آ کر وہ دروازے کے ساتھ لا کر زمین پر بیٹھی پھول پھول کر رو دی۔ اسے آج خود پر ترس آ رہا تھا، آخر اس کا قصور ہے کیا تھا؟ محبت کرنا اتنا بڑا برا عمل تو نہیں تھا جو اس کا گناہ بن گیا تھا، پر وہ نادان شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا گناہ محبت نہیں تھا، اس کا گناہ وہ اقرار تھا جو اس نے غیر محرم سے کیا، وہ اظہار محبت جو مومل افریدی نے باسم افریدی سے کیا تھا، وہی اس کی سب سے بڑی خطا تھی۔ محبت ایک فطری اور بے اختیار عمل ہے جس پر کسی کا زور نہیں چلتا، پر جس چیز پر انسان کا زور چلتا ہے وہ ہے اس کا نفس۔ نفس پر قابو پانے سے انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ ذلیل اس کا نفس کرواتا ہے۔ اگر مومل افریدی نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوتا اور باسم افریدی سے اظہار محبت نہ کیا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ باسم افریدی بے شک اس کا فرسٹ کزن، اس کا بیسٹ بڈی تھا، دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، پر تھے تو نامحرم۔ ایک اچھی لڑکی غیر محرم سے کھلم کھلا اظہار محبت کر کے اللہ کے بعد اپنی نظروں میں بھی بری لڑکی بن چکی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر سارے کو روتی مومل افریدی کو اپنی ہر غلطی کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا، وہ ایک ایسے ہی پچھتاوے کی آگ میں دروازے کے باہر بیٹھا شخص بھی جل رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو اعتبار کی ڈور تھمائی ہوتی۔ باسم افریدی محبت تو کر بیٹھا تھا، پر محبت کو یہ محبت کا یقین نہ دلا سکا۔ اگر باسم افریدی مومل افریدی کو اعتبار اعتماد کی ڈور تھماتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اعتماد کے بغیر کسی بھی رشتے کی ڈور کچی دھاگے کی طرح ہوتی ہے جو ذرا سے تناؤ سے ٹوٹ کر بڑھ جاتا ہے۔ دروازے کے دونوں طرف بیٹھے وجود اپنی غلطیوں پر خود کو سرزنش کر رہے تھے۔ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک سے وہ چونکا دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازے پر لگنے والی چھوٹی چھوٹی ضربیں اسے بتا چکی تھی کہ دروازے پر کون تھا۔ مناہل کی آواز نے مزید یقین دہانی کروائی تو مومل گالوں سے نمی صاف کرتی دروازہ کھول کر باہر آئی، جہاں مناہل نیند بڑی آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مناہل دونوں ہاتھ اٹھا گئی تو مومل نے جھک کر اسے بازو میں بڑھتے اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور اسے لیے بیٹھ کے تب بڑی کمرے میں ایک نظر ڈالی تو باسم کہیں نہ دکھا۔ مومل کا دل مزید دکھی ہوگا۔ ماما کی جان کیوں اٹھ گئی؟ وہ مناہل کو بیڈ پر لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی
پوچھنے لگی مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی توتلی زبان پر مومل کو اس بار اور بھی پیار آنے لگے، جس کے اظہار کے طور پر وہ مناہل کے دونوں گال چٹاچٹ چومنے لگی۔ رکو ماما، ابھی دودھ لاتی ہیں۔ وہ اس کا فیڈر پکا کر کمرے سے نکلنے لگی۔ جب باسم دروازے میں نمودار ہوا، مناہل کو فیڈر کروا کے لان میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ وہیں کھڑی رہی تو اسے چند پال دیکھنے کے بعد باسم وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مومل نے گہرا سانس بھرا اور فیڈر پکڑ کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی، ارسم جھکا اس کی بولتی بند کر گیا۔ پیچھے ہٹنے کے بعد وہ اسے دیکھ کر آنکھ مارتا، سیٹی کی دھن بجاتا ہیئر برش کرنے لگا تو اس کے بے باک پر ارمیش دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر لپسٹک اٹھا کر اپنا میک اپ صحیح کرنے لگی۔ وہ بال بنا کر اس کے سامنے آئے، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا۔ چلیے، ارمیش مسکرا کر سر ہلاتے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ تھما گئی تو دونوں ہنستے مسکراتے باہر کی طرف چل دیے۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک پال کو سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی لہر پورے وجود میں پھیل گئی۔ وہ کرا کر دوبارہ پیچھے کو گر گئی۔ مرتسم جو پاس پڑے صوفے پر بیٹھا اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیے اسے پیار کرنے میں مصروف تھا، اسے کراہتے دیکھ کر بی کو کارٹ میں ڈال کر خود اس کے پاس آیا، اسے آرام سے پیچھے بستر پر لٹایا۔ اسے لٹانے کے بعد وہ اس کے ماتھے پر جھکتا اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ اس قدر خوبصورت اور انمول تحفہ دینے کے لیے بہت شکریہ جانے مرتسم۔ اتنی پیاری بیٹی دے کر آپ نے میری زندگی کے تمام کمیوں کو پورا کر دیا۔ اس کے میٹھے الفاظ سن کر وہ آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ مرتسم، مجھے ہماری بیٹی کو دیکھنا ہے، منقاد بڑے لہجے میں بولی تو مرتسم مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا، بیبی کارٹ کی طرف بڑھا اور اس کی گود میں بیبی کو ڈالا۔ اسے دیکھ کر نوریہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ یہ کتنی پیاری ہے مرتسم، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اتنی پیاری ہماری بیٹی۔ اس کی بات پر مرتسم قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ پر مجھے تو پورا یقین ہے کیونکہ یہ بالکل آپ کے جیسی ہے۔ اس کی سرگوشی پر نوریہ کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ شکریہ نوریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے اور میری تاریک زندگی کو اپنی موجودگی سے روشن کرنے کے لیے۔ میں اتنا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نوریہ نہ ہوتی تو مرتسم یزدان کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ آپ میرے لیے ساپہ سکون ہے۔ اس کے ماتھے پر عقیدت بڑا بوسہ دیتا وہ اس کی ذات کو معتبر کر گیا۔ بالآخر بے شمار پریشانیوں کے بعد سکون کے لمحات میسر آ چکے تھے۔